آج میں آپ کو ایک ایسے تاریخی ملک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بہت ہی مقدس ملک ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلامی دنیا کے سب سے مظلوم ترین ملک فلسطین کی۔ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو فلسطین کے بارے میں ایسے دلچسپ اور حیرت انگیز حقائق کے علاوہ اس کی ناقابل یقین تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جسے جان کر آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو یاد رہے، فلسطین ایک تاریخی ملک ہے۔ اس کی سرحدیں اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور مشرقی بحیرہ روم سے جا ملتی ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ 620 مربع کلومیٹر تک ہے، اور یوں رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 21واں چھوٹا ترین ملک ہے۔ اگر آبادی کی بات کی جائے تو فلسطین کی آبادی 51,87,000 کے قریب ہے، اور یوں آبادی کے لحاظ سے بھی یہ دنیا کا سب سے چھوٹا 121واں ملک ہے۔ فلسطین کی آبادی میں 95% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ 5% عیسائی اور یہودی آباد ہیں۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے یہودی اور عیسائی یروشلم کہتے ہیں۔ اب ایک نظر فلسطین کی تاریخ پر ڈالتے ہیں۔ فلسطین کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ اس ملک پر ماضی میں قدیم مصریوں، یونانیوں، اسرائیلیوں، صلیبیوں، عربیوں، بعض نطینیوں کے علاوہ رومن اور اہل فارس نے بھی حکومت کی۔ مزید پیچھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ 638 سے 640 بعد حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مسلمانوں نے تمام فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ پھر اہل یورپ کو ایک بار خیال آیا کہ ارض مقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ یوں اہل یورپ نے اگلے سال ہی اپنی پہلی صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ 1291 میں صلیبی جنگیں ختم ہو گئیں۔ 1516 میں سے عثمانی ترکوں نے فتح کیا، جو جنگ عظیم اول تک اس ملک پر قابض رہے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے یہاں پر فوجی حکومت قائم کی۔ انگریزوں کے زمانے سے یہاں یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودیوں نے عربوں سے زمینیں خریدنا شروع کیں اور آہستہ آہستہ یہاں پر اپنے قدم جمانا شروع کر دیے۔ 1930 میں جرمنی میں ہٹلر پر سر اقتدار آیا تو اس نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ یوں یہودیوں کی فلسطین میں آمد اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس طرح عربوں اور یہودیوں کے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہونے لگیں۔ 1936 میں انگریزوں نے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ بیت المقدس اور دیگر مقدس جگہ آزاد رکھی جائیں، لیکن عربوں نے اس کو منظور نہ کیا۔ آخر 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ اس دوران اقوام متحدہ کے نمائندوں نے فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز قبول کر لی اور برطانیہ نے اپنا قبضہ ختم کر لیا۔ اس طرح 15 مئی 1948 کو فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور اسرائیل مرز وجود میں آیا، مگر عرب ممالک نے اس تقسیم کو فوری طور پر قبول نہ کیا، اور یوں اسرائیل اور عربوں کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ حیرت انگیز طور پر اسرائیل نے عربوں کو شکست دی، اور یوں 3 بڑی اسرائیل اور عرب کی جنگیں ہوئیں۔ یہودیوں نے عرب ملک کی ہر جنگ میں کسی نہ کسی حصے پر قبضہ کر لیا۔ نتیجے کے طور پر فلسطین سمٹ کر چھوٹا ہوتا چلا گیا اور اسرائیل بڑھتا چلا گیا، جس کا بہترین اور واضح ثبوت آپ زیر نظر تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر میں سبز رنگ 1947 میں فلسطین کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ سفید رنگ یہودیوں کو۔ 1947 میں پارٹیشن پلان میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید رنگ کس قدر آگے بڑھ چکا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا ملک کے 80% رقبے پر محیط ہو گیا۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے انتہائی دلچسپ اور مکارانہ قانون پاس کر رکھا ہے، جسے رائٹ آف ریٹرن لا کہا جاتا ہے۔ اس قانون کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یہودی ثابت کر دے تو وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، فوری ویزا اور ایئر ٹکٹ دے کر اسے اسرائیل لایا جاتا ہے۔ اسے اسرائیل کی نیشنلٹی بھی دی جاتی ہے اور اسے اسرائیل میں بسایا بھی جاتا ہے۔ اس طرح اسرائیل میں قابض یہودیوں کے منصوبوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جو سالانہ اسرائیل کو $3 بلین مدد فراہم کرتا ہے۔ 1993 میں پہلی بار اسرائیل اور فلسطین کے درمیان براہ راست معاہدہ ہوا، جسے اوسلو معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بعد سے یعنی 1993 سے 2014 تک 3 لاکھ سے زیادہ یہود کار آبادیوں کو مقبوضہ علاقوں میں بسایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی عمارتوں کو گرا دیا گیا۔ 10,000 سے زیادہ فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 70,000 سے زائد فلسطینی مسلمان فلسطین چھوڑ کر دیگر ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں پناہ لینے کے لحاظ سے فلسطین دنیا کا پہلے نمبر پر آنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ اگرچہ 1993 میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو اپنا بھی لیا، یعنی پھر بھی بیت المقدس یعنی یروشلم پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دونوں ممالک اس شہر کو اپنا دارالحکومت مانتے ہیں،
اس لیے دونوں ممالک میں اب تک جاری جنگ کی مین وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک اس مقدس شہر کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں، جبکہ ایسٹ کے یروشلم میں رہنے والے تقریباً 60 سے 70% لوگ مسلمان ہیں۔ لیکن امریکہ کی سپورٹ اور اسرائیل کی ہٹ درمی سے یہودی اس پر مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں۔ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر فلسطینی اور اسرائیلی اتفاق نہیں کر سکتے۔ ان میں یہ سوالات ہیں: فلسطینی پناہ گزینوں کا کیا ہوگا؟ عرب اردن میں یہودی بستیاں رہیں گی یا نہیں؟ کیا دونوں فریق بیت المقدس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ اور شاید سب سے مشکل یہ کہ کیا اسرائیل کے ساتھ ایک فلسطینی ریاست بننی چاہیے؟ گزشتہ 25 سالوں میں امن مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، مگر معاملات حل نہیں ہو سکتے۔ متعدد فلسطینی خاندانوں کو مشرقی بیت المقدس میں ان کے گھروں سے بے دخل کیے جانے کے بعد سے فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس یعنی یروشلم مسلمانوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اسی شہر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا اور ان کے مطابق یہیں پر ان کا نزول ہوگا، جبکہ یہودیوں کے مطابق دیوار گریہ یہاں پر ہے اور ان کے مطابق ان کے مسیح کا نزول بھی اسی شہر میں اور اسی مقام پر ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ شہر تینوں مذاہب کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فلسطین میں ہی ہوئی تھی، اس لیے یہ مقام عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہی وجہ کہ ہر سال لاکھوں عیسائی اور مسلمان اس شہر کی زیارت کرنے کے لیے فلسطین کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں پر موجود ایک مقام پر چرچ کو دنیا کا سب سے قدیم چرچ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، جبکہ جنگ کے باوجود اس میں آئے ہوئے سیاحوں کی تعداد 2010 میں تقریباً 40 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فلسطین کی انکم کا سب سے بڑا ذریعہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ معاش پتھر کی صنعت ہے، کیونکہ فلسطین سے سرخ، سنہری اور براؤن رنگ کے خاص قسم کے پتھروں کو اسرائیل، اردن اور شمالی امریکہ کو برآمد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیتون فلسطین کی ایک اہم پیداوار ہے۔ ان کے ملک میں 45% زمین زیتون پیدا کرنے کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ انتہائی دلچسپ و ناقابل یقین بات ہے کہ فلسطین میں سال میں 3 بار کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مغربی روایت کے مطابق 25 دسمبر کو یونانی اعتبار سے، اس کے بعد امریکہ اور یورپ 6 جنوری کو، جبکہ 8 جنوری کو آرمینیا کے مطابق یہاں پر کرسمس منایا جاتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اتنے برے حالات سے گزرنے کے باوجود فلسطین کے تقریباً سب لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ رہن سہن کے اعتبار سے یہ ملک آسٹریلیا اور پاکستان سے بھی آگے ہے، کیونکہ رہن سہن کے اعتبار سے یہ ملک دنیا کے 114ویں نمبر پر آنے والا بہترین ملک ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ ڈیڈ سی بھی فلسطین کا حصہ ہے۔ فلسطین میں قیمتی جنگلی پھولوں، جنگلی جانوروں اور پرندوں کی بھی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھا ملک فلسطین۔ کیا آپ فلسطین جانا پسند کریں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔